ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ سیشن کا پارٹ ہے 120، 120th پارٹ ہم کر رہے ہیں، اور ہم آخری غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو آخری غزوہ تھا ہم اس تک پہنچ چکے ہیں، جو کہ ہے غزوہ تبوک، اور ہم نے اس کے بہت سارے واقعات کر لیے تھے کہ کس طرح سے پریپریشنز ہوئیں اور کس طرح سے آرمی نکل کھڑی ہوئی اور آگے چل رہی ہے آرمی۔ تو جس پوائنٹ پہ ہم پہنچے تھے وہ بیسکلی پوائنٹ تھا کہ آرمی تبوک کی طرف بڑھ رہی ہے تیزی کے ساتھ اور وہاں پہنچنے والی ہے، اور ہم بیچ میں باقی سٹوریز صحابہ کرام کی اور ادھر ادھر کی جو ہے وہ ساری ڈسکس کیے جا رہے تھے۔ اسی میں ایک اور سٹوری بھی ہے جو میں نے شاید پہلے نہیں آپ کو بتائی، میں نے کہا وہ بھی ڈسکس کر لیں، اور وہ ایک اور صحابی کی سٹوری تھی۔ نام میں ان کا نہیں بتا رہی، مجھے نہیں ملا، لیکن یہ ایک صحابی تھے جو کہ بہت ایگر تھے جانے کے لیے غزوہ پہ۔ ان کو تھا کہ میں بس کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ساتھ چلا جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوہ میں شریک ہوں، مگر ان کے پاس وسائل نہیں تھے، نہ ان کے پاس سواری تھی، نہ ان کے پاس کوئی ایسا مطلب توشہ تھا کھانے پینے کا کہ وہ ساتھ لے کے جا سکتے کہ وہ اتنا عرصہ سروائیو کر سکتے۔ جیسے ہم نے ڈیٹیل میں پہلے بات کی ہے کہ غزوہ تبوک جو ہے وہ تقریباً مہینے کی مسافت تھی اور شدید گرمی کا موسم تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھل کے بتا دیا تھا کہ ہم یہاں جا رہے ہیں اور اس کے لیے پوری پریپریشن آپ لوگ کر لیں۔ تو اور ظاہر آپ ایک مہینے کی مسافت، آپ ایک جگہ جا رہے ہیں، آپ پیدل نہیں چل سکتے کانسٹنٹلی، تو آپ کو اس کے لیے سواری بھی چاہیے، آپ کو اس کے لیے اتنا کھانا پینا، اتنا اپنے آپ کا رہن سہن سب کچھ آپ کو جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے، بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت آرمیز کوئی گورنمنٹ فنڈڈ تو ہوتی نہیں تھی، یہ سب والنٹریلی جو ہے وہ جاتے تھے، اپنے طور پہ اپنا سارا انتظام کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا مال جمع ہوا تھا، جتنا جو کچھ وہ کسی سے بھی لے سکے تھے، وہ تقسیم ساتھ کرتے جا رہے تھے، جو آتا جا رہا تھا اس کو تقسیم کرتے جا رہے تھے۔ پھر بھی ایسے کئی صحابہ کرام تھے جن کے لیے انف نہیں تھا اور ان کو رکنا پڑا پیچھے، اور قرآن نے ان کی جو ہے برات فرمائی کہ وہ جینوئن ریزن کی وجہ سے رکے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں رکے کہ جو ہے وہ جانا نہیں چاہتے تھے یا ان کے دل میں نفاق تھا۔ جیسے کہ ہم منافقوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ منافق جو ہیں وہ تو انہوں نے تو کچھ پچن بھی نہیں کیا، انہوں نے تو کسی قسم کا کوئی مالی امداد بھی نہیں کی اس کے لیے، اور جا کے بھی اکثر ان میں سے واپس پلٹ آئے۔ تو لیکن ایسے جینوئن صحابہ کرام بھی تھے جو کہ جانا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں جا پا رہے تھے۔ انہی میں سے ایک یہ صحابی بھی تھے جو کہ فل اپنے آپ کو کیپیبل سمجھتے تھے کہ میں فزیکلی ہیلدی ہوں، سارا کچھ ہے، بٹ ان کے پاس مسئلہ بس یہی تھا کہ ان کے پاس کوئی کسی قسم کا زیادہ راہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا مدینہ میں کہ بھائی جو مجھے اپنے ساتھ لے کے جائے گا یا میرے ساتھ شیئر کر لے گا نا، تو میں اس کے ساتھ اپنا جو بھی مجھے ملے گا سارا کا سارا وار بوٹی جسے ہم کہتے ہیں، جب مجھے یہ وار بوٹی ملے گی نا تو میں اس کو اپنا پورا کا پورا شیئر دے دوں گا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ یہ وار بوٹی پہ ان لوگوں کا پورا انحصار ہوتا تھا، ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ اس کے اوپر ان کا انحصار ہوتا تھا، اور وہ اس کے ساتھ رہتے تھے، چلتے تھے۔ تو ان کا انہوں نے بس یہ اعلان کر دیا کہ مجھے جس قسم کا جو بھی مال غنیمت میرے ہاتھ آئے گا وہ اس شخص کا ہوگا جو کہ میرے ساتھ، جو مجھے اپنے ساتھ لے کے جانا کی جو ہے نا وہ صحیح رکھے گا۔ تو یہ اعلان کرتے پھر رہے تھے، تو ایک اور صحابی تھے جو کہ تھوڑے سے ضعیف تھے، اور ان کے پاس جو ہے وہ یہ تھا، ان کے پاس ایک اونٹ تھا، بہت زیادہ تو کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنا اونٹ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے کو تیار ہوں، میں اپنا جو ہے وہ لے کے جانے کو تیار ہوں، مگر پھر آپ اپنی بات سے نہ پھریے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، میں اپنی بات سے ہرگز نہیں پھروں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ کہ جیسے ہی ہم واپس آئیں گے تو میں آپ کو اپنا مال پورا کا پورا آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو یہ صحابی تیار ہو گئے، یہ دونوں حضرات
جو ہے تیار ہو گئے. اب انہوں نے آپس میں کچھ ٹرمز وغیرہ طے کیں اور وہ ٹرمز یہ تھیں کہ جو بزرگ صحابی تھے جو ہوسٹ تھے بیسکلی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی کیمل تو ہے میرے پاس لیکن ایسا نہیں ہونے لگا کہ میں مسلسل تمہیں ہی دے دوں گا کیمل بلکہ ہم شیئر کریں گے رائڈ آنا جانا جو ہے وہ کبھی میں یوز کر لوں گا کبھی تم یوز کر لینا اور تم ایسا ہے کہ کھانا جو ہے اس کا انتظام تم کر لو تو اور وہ تم میرے ساتھ شیئر کر لینا. تو خیر ان دونوں کی آپس میں بات چیت طے ہو گئی. اب یہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ شخص میرے لیے اپنی زندگی کا بہترین کمپینین تھا, یعنی کہ میں نے ان سے بہتر کمپینین کسی اور کو نہیں پایا اپنی لائف میں, اتنے یہ بہتر کمپینین تھے میرے لیے. اور وہ ان کی ہمیشہ جو ہے وہ تعریف کیا کرتے تھے ہم ہر لحاظ سے. اینی ویز جب یہ لوگ وار سے واپس آتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کچھ اونٹ ملتے ہیں وار بوٹی کے طور کے اوپر, تو وہ لے کر آتے ہیں ان بزرگ صحابی کے پاس اور ان کو کہتے ہیں یہ دیکھیں میں لے آیا ہوں. تو وہ جو بزرگ صحابی ہیں وہ بیٹھے ہیں کہتے ہیں اچھا ذرا اس کی کیٹ واک تو کرا کے دکھاؤ اونٹوں کی. اس طرح سے وہ دیکھا کرتے تھے اور ٹیسٹ کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا ذرا ہم چیک تو کرواؤ کہ کیسے ہیں. تو انہوں نے آگے پیچھے چلا پھرا کے ادھر ادھر دکھایا تو وہ بزرگ صحابی کہنے لگے واہ 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 زبردست بھائی, یہ تو بہت ہی اعلیٰ قسم نسل اونٹ ہیں, تمہیں تو بڑا زبردست سامان ملا ہے. تو وہ صحابی کہنے لگی کہ یہ میرا نہیں ہے, آپ کے لیے لایا ہوں, جیسا کہ وعدہ کیا تھا آپ سے میں آپ کے لیے لایا ہوں. تو بزرگ صحابی کہنے لگے کہ دیکھو مجھے نہیں اس کی ضرورت اور یہ تمہارے لیے ہی کافی ہے. میں نے تو تمہیں صرف اس لیے جو ہے وہ کر دیا تھا تاکہ تمہیں یہ محسوس نہ ہو کہ میں تمہیں خامخواہ میں ایک مطلب فری رائڈ دے رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں. میرا مقصد تو کچھ اور تھا, میں تو کچھ اور حاصل کرنا چاہتا تھا اس سے, جو کہ یقیناً اللہ کی رضا تھی اور وہ ان کو ملی ہوگی, مگر یہ میرا ارادہ ہرگز نہیں تھا کہ میں تم سے تمہارا سامان لے لوں, تو اس لیے تم بے شک اب جو ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھو. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح کی خوبصورت کہانیاں بھی بیچ میں ہمیں سیرہ میں بہت دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں. اور یہ بھی ایک خوبصورت کہانی تھی, ایک ایثار کی کہانی کہ کس طرح سے جو صحابہ کرام ہیں وہ انہوں نے تمام تر اپنا مطلب وہ غزوہ پہ رہے ہیں, ان کو پتہ, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے واپس آنا ہے نہیں آنا, لیکن وہ کانسٹینٹلی اللہ کی رضا جو ہے نا وہ سوچتے جا رہے ہیں. ہر موقع پر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں ایسا کون سا کام کروں کہ اس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش رہیں اور مجھ سے راضی رہیں اگر میں واپس آؤں نہ آؤں. تو اس طرح کی سٹوریز نا ہمیں وہ بتاتی ہیں. خیر اینی ویز, اچھا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو پورا کا پورا کیروان جا رہا ہے نا تبوک کی طرف, اس کو تھوڑا سا پاز دیتے ہیں, اس کو روکتے ہیں ہم کہ یہ چلتا رہے اپنا کیروان اور ہم آتے ہیں اپنے کیمرے کا رخ لے کے واپس مدینہ کی طرف. مدینہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اب مدینہ میں جو ہے وہ یہ ایک صحابی ہیں جو کہ بہت مشہور صحابی ہیں اور ہم سب نے ان کا نام بھی یقیناً سنا ہے, جن کا نام ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ ہمیں اپنی سٹوری بتاتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں, ٹھیک ہے. اور کعب بن مالک جو ہے ان کا اس غزوہ پہ نہ جانے کے بڑے مزے کے ریزنز تھے, کیونکہ کوئی ریزن ہی نہیں تھا. اور جو ان کو فیس کرنا پڑا اور جس طرح سے یہ اپنی سٹوری خود بیان کرتے ہیں, وہ میں سمجھتی ہوں کہ سیرہ کی بہترین سٹوریز میں سے نا, اعلیٰ ترین سٹوریز میں سے ایک سٹوری ہے, جس میں سے آپ جتنا اس کو پڑھتے جائیں اس کے اندر سے جو اس کے بینیفٹس ہیں, اس کی جو لرننگز ہیں, اس کے جو فائدے ہیں وہ نکلتے ہی چلے آتے ہیں. آپ حیران رہ جاتے ہیں اتنے زیادہ اس کے فائدے. تو ہم یہ سٹوری نا بہت ڈیٹیل میں کریں گے کیونکہ یہ سٹوری تقریباً ہر بڑی حدیث کی کتاب میں مینشنڈ ہے اور خود ان سے نریٹڈ ہے کعب بن مالک سے, اور ہے بھی اتنی بڑی کہ کتابوں میں بھی یہ 3-4 پیجز لے لیتی ہے. تو ظاہر ہے کہ لمبی سٹوری ہے, بہت ڈیٹیلڈ سٹوری ہے کیونکہ پرسنل سٹوری ہے, تو ہم اس کو اسی طرح سے کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ہماری آج کی پوری ویڈیو صرف ایک سٹوری کے اوپر نکل جائے, ٹھیک ہے. تو کعب بن مالک سب سے پہلے ہیں کون؟ ان کے تھوڑا سا ریزیومے, ان کا تھوڑی سی سی وی ہم چیک کر لیتے ہیں. کعب بن مالک جو ہے یہ بہت ارلی کانورٹس, انصار کے ان بہت ارلی کانورٹس میں سے تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کرنے سے بھی پہلے اسلام قبول کیا تھا, اور ان کا تعلق تھا بنو سلمہ سے.
ان کا قبیلہ بنو سلمہ سے تھا، جو کہ مسجد قبلہ تین کے آس پاس جن کی رہائش ہوا کرتی تھی، اور انفیکٹ مسجد قبلہ تین جس کو ہم آج کہتے ہیں وہ ان کی لوکل مسجد تھی، وہیں پر یہ لوگ اپنے عام تمام تر نمازیں جو وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، بلکہ بیت العقبہ میں بھی یہ شامل تھے، اور بیت العقبہ میں جو لوگ شامل تھے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جنت کا اعلان کیا تھا، اور بہت بہت بڑی بات تھی یہ، ان انصار کے لیے بہت بڑی بات تھی جنہوں نے بیت العقبہ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ کعب بن مالک واز آلسو اے ویری فیمس پوئٹ، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دور کی جو پڑھائی لکھائی یا ہائٹ آف ایجوکیشن آپ جسے کہتے ہیں نا، ایجوکیشن، کسی کا علم، کسی کا بہت زیادہ علم دان ہونا جو ہے، وہ اس بات سے اس کا حساب لگایا جاتا تھا کہ وہ کتنا اونچا شاعر ہے۔ تو ہر شخص، ہر ایسا شخص جس کو ہم آج کے دور میں کہیں کہ پڑھا لکھا وائز شخص جو تھا، وہ لازمی طور پہ پوئٹ تھا۔ تو ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ کعب بن مالک بھی بہت زبردست پوئٹ تھے انصار میں سے، لیکن ہمیں ان کی اتنی پوئٹری نہیں ملتی کیونکہ ان کے سبجیکٹس ویسے نہیں تھے جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے تھے، کہ ہم ان کو آفیشیل پوئٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ریبٹل والی پوئٹری جو ہے نا بہت زیادہ کی تھی۔ حسان بن ثابت نے ایسی پوئٹری بہت کی تھی جس میں جواب دیے تھے باقاعدہ کفار کو ان کی بات۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو پوئٹری ہے اس کا جانرا یہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے ہمیں ان کی پوئٹری کی اتنی زیادہ تعداد ملتی نہیں ہے، اور یا ان کا اتنا ذکر ملتا نہیں ہے اس حوالے سے۔ لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہا زیادہ ایلوکوینٹ تھے، بہت زبردست ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت بیان جو ہے وہ عطا کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، اب یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ احد جو ان کے ریزیومے پہ ایک بہت بھاری چیز آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب غزوہ احد ہو رہا تھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بیچ میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ نا اپنی زرہ ایکسچینج کر لیں۔ اور اس سے ہونا یہ تھا بیسکلی کہ لوگ سمجھتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی کعب بن مالک ہیں، اور ان کے تمام تر ویپنز کا اور اٹیک کا جو ٹارگٹ ہے نا وہ کعب بن مالک بن جاتے۔ تو یہ بہت بہت خطرناک بات تھی، مگر انہوں نے یہ خطرہ مول لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زرہ ایکسچینج کر لی، اور ایکسچینج کر کے یہ لڑتے رہے۔ اور احد کی لڑائی میں ان کو تقریباً 11 بہت شدید قسم کی جو ہے نا وہ وونڈز آئے، یا بہت شدید قسم کی تلوار، تیر، نیزے جو ہے وہ ان کو 11 جگہ جو ہے وہ ان کو چبھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی اور یہ اس سے جانبر ہوئے، اور یہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی غزوہ مس نہیں کیا، ہرگز ہرگز، سوائے غزوۃ البدر کے، کیونکہ وہ تو غزوہ تھا بھی نہیں، وہ تو گئے ہی ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے تھے، بیسکلی قافلے پر حملہ کرنا تھا، تو وہ تو غزوے کی نیت سے کوئی گیا ہی نہیں تھا، وہ تو اتفاق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فوج کی تیاری کروا کے وہ غزوہ بنا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں سوائے غزوۃ البدر کے، میں اب تک غزوہ تبوک سے پہلے ایسی کوئی لڑائی، ایسی کوئی جنگ نہیں تھی جس میں نے شرکت نہ کی ہو۔ اب ہم آگے سنتے ہیں کہ ان کی سٹوری، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بڑی حدیث کی کتاب میں فرسٹ پرسن نریشن میں موجود ہے، اور بخاری میں بھی تقریباً 3 صفحوں کی لمبی نریشن موجود ہے۔ تو اس سے زیادہ اوتھینٹک ہو نہیں سکتا کچھ بھی سیرہ میں۔ اگر ہم دیکھیں ہماری جو سنہ کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس میں اس سے بڑی اوتھینٹسٹی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اور ڈیٹیل بھی موجود نہیں ہے۔ تو اور کیا ہوتا ہے جب ہم فرسٹ پرسن میں جب ہم کسی کی سٹوری سنتے ہیں، جب وہ اپنے منہ سے خود ہمیں سنا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ وہ سٹوری بہت پرسنل ہوتی ہے اور اس میں بہت چھوٹی چھوٹی ویوڈ ڈیٹیلز شامل ہوتی ہیں، بلکہ وہ اس میں بہت زیادہ ایموشن بھی ہوتا ہے، اس آدمی کا اپنا پرسنل ایموشن بھی بہت زیادہ اس سٹوری میں ہوتا ہے۔ تو ہم وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ ایکسپیرینس کریں گے، جیسے میں آپ کو ان کی یہ کہانی سناؤں گی۔ تو یہ کہانی جو ہے یہ ہم سے نریٹ کریں عبداللہ بن کعب بن مالک، یعنی کہ ان کے بیٹے، جس طرح کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سنائی، اور پھر عبداللہ بن کعب بن مالک نے دوسرے لوگوں کو سنائی۔
تو عبداللہ بن کعب بن مالک ان کے بیٹوں میں سے ایک تھے جو کہ جس وقت کعب بن مالک بہت ادھیڑ عمر میں پہنچ گئے اور انہوں نے کافی لمبی عمر پائی تو وہ اندھے ہو گئے تھے، ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں. تو یہ بیٹا ان کا جو تھا عبداللہ بن کعب، یہ ان کا گائیڈ تھا. بیسکلی یہ ان کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، ان کی جو بھی ضروریات تھیں وہ پوری کرتے تھے، ان کو ہر جگہ لے کے آنا لے کے جانا. تو یہ بیٹا ان کا گائیڈ تھا جس وقت وہ بلائنڈ تھے. تو ظاہر ہے کہ ایسے بچے کے ساتھ اب والدین بھی جو ہیں وہ اپنا دل کے راز و نیاز بہت زیادہ کر لیتے ہیں. تو ایسے ہی تعلق تھا عبداللہ بن کعب کا کعب بن مالک کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے مجھے یہ اسٹوری تبوک کی بہت ڈیٹیل میں سنائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ غزوہ تھا جس میں کہ میں فیل ہو گیا کہ میں اس میں شمولیت اختیار کرتا، یعنی کہ میں نے اس میں شمولیت ہی نہیں اختیار کی. اور میں اس سے پہلے آج تک کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی غزوے میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں اس سے پیچھے رہ گیا ہوں سوائے بدر کے. لیکن بدر پر ہم لوگ جو ہیں وہ کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا اس میں پیچھے رہ جانے پر، کیونکہ وہ تو غزوہ تھا ہی نہیں اس میں تو، اور اس میں نہ ہی جانا مینڈیٹری تھا، یعنی کہ لازمی بھی نہیں تھا اس میں جانا، وہ بھی بالکل والنٹیرلی تھا، اور نہ ہی وہ جو ہے وہ پراپر کوئی غزوہ تھا. تو پارٹیسپیشن تھی بدر کے اندر وہ ہماری بالکل ایسی تھی. زیادہ تر لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی میں نکلے تھے کہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس چیز کے لیے نکل گئے ہیں. تو اس لیے اس میں لوگ کرٹیسائز نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ اگر کسی نے بدر میں شرکت نہیں کی. ہاں لیکن میں نے جو ہے بیت العقبہ اس میں نے شرکت کی تھی، اور میں اس کا عینی شاہد ہوں. اور اس رات کو جب بیت العقبہ ہوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کی، اور میرے لیے وہ رات بدر سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یعنی میں اس کو، میری نظر میں وہ بدر سے بھی زیادہ اونچی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بدر کا وہ سبسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بیت العقبہ کے صورت میں دیا. اب وہی بات ہے کہ ہم لوگوں کی نظر میں مطلب بدر وہ ہے، لیکن صحابی رسول ہیں اور وہ اس چیز کی اہمیت کو جانتے ہیں، بیت العقبہ کی اہمیت کو جانتے ہیں. تو وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً ان کا جو آپ جسے کہہ لیں کہ ریوارڈز ہیں نا وہ پیرالل ہیں، وہ اتنے ان کے پلے برابر ہیں بیت العقبہ کا اور بدر کا. تو میرے لیے وہ سبسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ بیت العقبہ نے کر دیا پورا، اس لیے مجھے ملال نہیں ہے کہ میں بدر میں شامل نہیں تھا. یہ کہہ رہے ہیں کعب بن مالک. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر میں کسی بھی چیز کو اس چیز سے ریپلیس نہیں کرنا چاہتا، یعنی کہ میرے ریزیومے کا سب سے بڑی ہائی لائٹ جو ہے وہ بیت العقبہ ہے. وہ بیسکلی یہ بتا رہے ہیں. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اگر ہم کوئی ٹیک اوے لینا چاہیں اسٹوری کے اس پارٹ سے؟ تو اس سے ایک پہلی چیز تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک پیرنٹ کس طرح سے اپنی ولنریبلٹی جو ہے وہ شو کر رہا ہے اپنے بچے کو. اور یہ بہت ہی، جو ہم میں سے پیرنٹس ہیں نا وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ اپنی اولاد کے آگے بیٹھ کے آپ یہ کنفیس کریں کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور میں نے جو ہے وہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑا ریگریٹ ہے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اور لوگ مطلب پوری عمر گزار دیتے، مر بھی جاتے ہیں، وہ نہیں کر پاتے، بلکہ ان کا ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کعب کس طرح سے جو ہے وہ اپنی مسٹیکس کو اپنے بچوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس آکورڈنیس کو چھپانے کے لیے وہ پہلے خود اپنا ریزیومے دے رہے ہیں کہ میں اس سے پہلے یہ سب کچھ کر چکا تھا، یہ سب کچھ میرے ریزیومے پہ موجود تھا. اور پھر ہم یہ سوچیں کہ اتنا جلیل القدر صحابی جو کہ بیت العقبہ میں شامل تھا، جس نے ہر غزوہ میں ساتھ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ اپنے آپ کو ڈھال بنا کے پیش کر دیا غزوہ احد میں، تو وہ کیسے پیچھے رہ جانے کا سوچ سکتے ہیں؟ تو پھر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی تو انسان تھے نا، ان کی ایک ہیومن سائڈ جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے.
اور پھر ان کے اس سے تربیت کا بھی ایک آپ کو جو ہے وہ اینگل، اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی، اپنی ولنریبلٹی بھی شو کریں انہیں، اور بتائیں کہ ہم نے بھی اپنی غلطیاں کی اور لیکن ہم اپنی غلطیوں پہ اٹکے نہیں رہے، ہم نے ان سے کیسے سیکھا اور ہم نے کیسے ان سے توبہ کی. تو یہ ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہمارے تربیت کے حساب سے بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اینڈ لیس لیسنز ہمیں اس اسٹوری سے ملتے ہیں تربیت کے حوالے سے، اور وہ آپ اگر ان کو پک کرنا چاہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ ان کو موتیوں کی طرح پک کر سکتے ہیں. اور پھر صحابہ کرام کی اپنی پرائیڈ، آپ جتنی میں نے بھی آپ کو اسٹوری کا پارٹ سنا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں اپنی بھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں منع فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنے بوسٹ نہیں کرنا اور کسی چیز پر اتنی پرائیڈ نہیں لینی، یا ایگو جو ہے وہ حرام ہے، لیکن ایسی چیزیں بھی موجود ہیں کہ جن میں آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو نریٹ کریں، اس کو بتائیں، کیونکہ یہ آپ کی سروس بن جاتی ہے اسلام کے لیے. آپ کے بتانے سے اگلے بندے کو اس سے کچھ نہ کچھ لرن کرنے کو ملتا ہے، اور وہ آگے نسلیں اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتی ہیں. تو یہ وہ والی جو پرائیڈ آف ہے، اس میں ہمیں وہ بھی نظر آتی ہے. آگے چلتے ہیں، اسٹوری کو کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا، اب کعب بن مالک کہتے ہیں تو میرے ساتھ کیا ہوا، وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے میری زندگی کے دور میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں فزیکلی اتنا فٹ ہوتا، یا میرے پاس اتنا سامان ہوتا، اتنا جو ہے وہ زیادہ راہ بھی ہوتا، میرے پاس سواری بھی ہوتی، میرے پاس سارا کچھ ہوتا، اور میں فزیکلی بھی اتنا فٹ ہوتا، میں ویلدی بھی ہوتا، میرے پاس کھانے پینے کی بھی کمی نہ تھی، میرے پاس سامان اور زیادہ راہ کی بھی کمی نہ تھی. بیسکلی وہ بتا رہے ہیں میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی ایکسکیوز نہیں تھی کہ میں جا کے اس غزوہ میں شرکت نہ کرتا. میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھی، نہ میں بیمار تھا، نہ میرے پاس دوسرے صحابہ کرام کی طرح سواری کا مسئلہ تھا، یا ویپنز کا مسئلہ تھا، یا کھانے پینے کا، کچھ ایسا نہیں تھا. میں اس سے پہلے اتنا فٹ کبھی تھا ہی نہیں. تو لیکن میرے پاس اس سے پہلے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ دو کیملز ہیں. ٹھیک ہے نا، وہی والی بات ہے جس طرح ہمارے پاس ایک گاڑی ہوتی ہے. خیر مجھے تو لگتا ہے کہ ہر ایک کے پاس ایک تو نہیں، 2 گاڑیاں ہوتی ہیں کم سے کم، لیکن ایک بھی گاڑی ہو تو آپ کے پاس ایکسکیوز نہیں کہ آپ کے پاس سواری نہیں ہے. تو کعب بن مالک کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ میرے پاس ایک چھوڑ 2 سواریاں موجود تھیں، میرے پاس 2 کیملز موجود تھے جانے کے لیے. تو میرے پاس یہ بھی کوئی ایکسکیوز نہیں تھا کہ میرے پاس کیمل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں نہیں گیا. تو 2 جو لیجیٹمیٹ ریزنز تھے نہ پارٹیسپیٹ کرنے میں تبوک میں، کہ وہ یہی تھے نا کہ یا تو آپ اتنے لاغر ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، یا ڈسیبلڈ ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے، یا پھر یہ کہ آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے. کہتے میرے پاس دونوں موجود تھے، میں بہترین حالت میں تھا، دونوں کے دونوں تھے، اور کوئی کسی قسم کی ایکسکیوز نہیں تھی میرے پاس. ٹھیک ہے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غزوے پہ جاتے، کسی بھی ایکسپیڈیشن پہ جاتے، تو وہ اپنی جو ہے وہ انٹینشن کو چھپا لیتے تھے اور لوگوں کو نہیں بتاتے تھے اینڈ ٹائم تک، اور کسی دوسری ڈائریکشن میں نکلتے تھے اور پھر وہاں سے پلٹ کر آتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں توریہ. اور یہ جھوٹ بولنا نہیں ہوتا، اس کو بیسکلی کہ آپ نے ایک چیز کو چھپایا اور پھر اس کو وقت آنے پر ریویل کیا، اس کو توریہ کہتے ہیں. کہتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کرتے تھے، مگر یہ وہ غزوہ تھا جس میں انہوں نے ہمیں سب کچھ کھل کے بتا دیا تھا کہ ہم یہاں جا رہے ہیں، ہمیں یہ درکار ہے اور ہمیں اتنا وقت لگے گا، اور اس طرح سارا کچھ ہے وہ انہوں نے ہمیں کھل کے بتا دیا تھا. تو کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور ہم بہت لمبا سفر آگے کرنے والے تھے، اور جو ہمارا دشمن تھا اس کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ کھل کے بتا دیا. اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اس غزوہ میں شامل ہونا جو ہے وہ آپ کے اوپر فرض عین ہے، کیونکہ قرآن میں اس کی اللہ تعالیٰ نے وہ فرما دی ہے کہ ہر شخص کو جانا لازمی ہے، تو یہ فرض عین ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو نہیں جائے گا وہ بہت بڑا گناہ گار ہوگا. اور یہ بات بھی معلوم تھی، کعب بن مالک ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ بات بھی معلوم تھی. ٹھیک ہے، تو جتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ شامل تھے، کعب بن مالک بتا رہے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے کہ ان کا رجسٹر بنانا بھی ناممکن تھا.
ان کو ڈاکیومنٹ بھی نہیں ہم کر سکتے تھے، بلکہ پورا دیوان جو ہے وہ بھی اس کے لیے کم پڑ جاتا، اتنے زیادہ لوگ شامل تھے. یہ بھی ہمیں کعب بن مالک ہی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دین ہی گوز آن اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ ایسے ٹائم پہ لڑنے کا فیصلہ کیا کہ جب ہمارے درختوں کے جو پھل تھے وہ پکنے والے تھے، اور ہمارے لیے جو شیڈ تھا، جو ہمارا جو سایہ تھا وہ بہت ہی سویٹ تھا، وہ بہت ہی ضروری تھا، بہت ہی سویٹ تھا. اس کا مطلب ہے کہ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں وہ سایہ بڑا ہی عزیز تھا. تو کہتے ہیں یہ 2 ریزنز تھیں ان کے نہ جانے کی، 2 ریزنز تھیں. اور اس کے بعد یہ کہ جس شخص نے بیسکلی ان کے یہ بتانے کا مقصد کہ اتنے زیادہ لوگ شامل تھے اس غزوہ میں کہ ان کا ایک دیوان بھرنا بھی ناممکن تھا، اتنے زیادہ لوگ شامل تھے. تو وہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیسکلی اگر کوئی ایبسنٹ ہونا چاہتا نا، کوئی بیچ میں سے مس ہونا چاہتا، تو اس کو پوری امید یہ تھی کہ اگر ہم بیچ میں سے نکل بھی جائیں گے نا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی چلے گا جب تک اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بتائیں گے، کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کا حساب رکھیں گے. مگر ہم نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو نام لے لے کے پکارا، کہ ان کا پوچھا، ان کے ذہن پر ایک ایک شخص جو ہے وہ سوار تھا اور سب کا وہ تھا. تو پھر وہ یہی کہتے ہیں. تو اب میں نے یہ سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اپنی ساری پریپریشنز شروع کر دیں. اور میں ہر روز جاتا تھا مسجد جا کے، اور میں ہر روز اپنے آپ سے یہ باتیں کرتا تھا، سوچتا تھا کہ میں بس آج جو ہے نا وہ ساری تیاری کر لوں گا اور کل شامل ہو جاؤں گا. تو تقریباً 10 ایک دن دیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں لوگوں کو تیاری کے لیے. تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں ہر روز مسجد جاتا تھا اور میں دیکھتا تھا تیاریاں ہو رہی ہیں، سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور مطلب جس طرح بھی ان کی پریپریشنز ہوتی تھیں. اور میں اپنے آپ سے یہی کہتا تھا کہ بس میں ابھی آج جا کے کر لوں گا، آج شام میں کر لوں گا، آج کر لوں گا. کہتے ہیں اس طرح کرتے 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 سارے دن گزر گئے، یہاں تک کہ فوج کی روانگی کا وقت آ گیا اور فوج جو ہے وہ روانہ بھی ہو گئی. اور اس وقت بھی میں نے یہ سوچا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو اتنی بڑی فوج ہے، اس نے تو آہستہ آہستہ رینگنا ہے، لٹرلی آہستہ آہستہ موو کرنا ہے. تو میں اگر ایک دن پیچھے بھی رہ جاؤں تو میں تیاری کر کے ان کو کیچ اپ کر لوں گا، جس طرح کہ ہم نے ابو خیثمہ کا سنا تھا اور ابو ذر غفاری کا سنا تھا، اور دوسرے صحابہ کرام کا. کیسے تھے صحابہ کرام؟ ان کو اندازہ تھا کہ they would be able to catch them اگر وہ ایک آدھ دن لیٹ بھی ہو گئے. حضرت علی بن ابی طالب بھی اسی طرح گئے تھے. تو انہوں نے بھی یہی سوچا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی انٹینشن نہیں تھی اس بات کی کہ انہوں نے مس کرنا ہے انٹینشنلی غزوہ، لیکن بس کچھ حالات، سرکمسٹینسز یا پروکیسٹینیشن، سب سے بڑی چیز وہ آ گئی. ٹھیک ہے. تو یہ کرتے رہے اسی طرح سے، ہر روز اپنی ٹو ڈو لسٹ لے کے نکلتے اور بغیر پوری کیے واپس آ جاتے. اور کہتے ہیں اسی طرح کرتے کرتے مجھے آرمی کے نکلنے کے بعد جو ہے وہ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن بھی گزر گیا، اور میں نے پھر بھی اپنی ٹو ڈو لسٹ نہیں کی اور میں بیٹھا ہی رہ گیا. میں مدینہ میں بیٹھا رہ گیا. ہر روز میں اپنے آپ سے کہتا کہ بس کل کا دن جو ہے اس میں تو میں نے کرنا ہی ہے، اور میں یہ سب جو ہے وہ ڈیلے کرتا رہا. پھر وہ وہی اپنا ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ صبح فجر کے وقت، علی صبح فجر کے فوراً بعد وہ نکلے، اور میں نے اس وقت کچھ بھی نہیں کیا ہوا تھا، ہرگز میری کوئی تیاری نہیں تھی. تو میں نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا اور میں نے اپنے آپ سے یہی کہا کہ خلاص کل تو میں ان کو جا کے پکڑ لوں گا. اور پھر یہی سب ہوتا رہا. اور اس کے بعد اب جب کعبی اپنی سٹوری سنا رہے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں یا لیتنی، یعنی کہ ہاؤ آئی وش، کاش کہ میں ایسا نہ کرتا اور میں نے ان کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہوتی. اب یہ سالوں کے بعد جب وہ اپنی سٹوری سنا رہے ہیں، کوئی 50 سال کے بعد غالباً، تو وہ 50 تو نہیں ہوں گے، خیر اس سے کم ہوں گے، لیکن وہ اس وقت بیٹھ کے اس کے اوپر ریگریٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یا لیتنی، کاش کہ میں نے جو ہے یہ سب نہ کیا ہوتا. اب اتنی جو یہ سٹوری سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دن 2 دن چلیں پیچھے رہ جانا جو ہے وہ اس کو کیچ اپ کر لیتے، لیکن اب 3 دن ہو گئے تھے، وچ مینس کہ اب قافلہ کافی آگے جا چکا ہوگا اور اب ان کا کیچ اپ کرنا مشکل تھا. اگر ان کو کیچ اپ کرنا بھی ہوتا تو ان کو بھی 3-6 دن لگتے اب کیچ اپ کرنے کے لیے. اور پھر جب ہم اس میں دیکھتے ہیں
کہ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا پوائنٹ ایولز آف پروکریسٹینیشن، ٹھیک ہے، جس کو ہم تسویف کہتے ہیں یا صوفہ، اس کو یہ ایشوز جو پروکریسٹینیشن کیا ہے؟ یہ لیزینس، یہ ہمارا یہی سوچنا کہ ہم کچھ کریں گے اور پھر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ کام نہیں کرتے. تو وہ یہ چیزیں جو ہے اسی کو ہم تسویف اور صوفہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ اس سٹوری میں ان کو تو سبق دیا، لیکن ہم سب کے لیے جو سب سے بڑا سبق ہے نا، وہ اس میں یہی ہے. جو آج ہم میں یہ چیز اتنی زیادہ پھیل چکی ہے پروکریسٹینیشن، آپ کسی سے بات کریں وہ آپ کو سب سے پہلی چیز یہ بتائیں گے، بھائی میں بہت جو ہے نا وہ سارا کچھ ہے، میرے پاس اسکلز بھی ہیں، سب کچھ ہیں، بٹ آئی پروکریسٹینیٹ اے لاٹ، میں بس ہمت ہی نہیں ہوتی کچھ کرنے کی اور یہ وہ. تو یہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ایول ہے اس کا پروکریسٹینیشن کا، یہ آپ کے کاموں میں نہیں بلکہ یہ اللہ کے حکم کے آگے بھی آپ کے آڑے آ جاتا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم قرآن اور سنہ سے متعلق اس کی بات کریں کہ قرآن اور سنہ جو ہے نا، اٹس آل اباؤٹ ایکشن. یہ صرف منہ ہلا دینا، منہ سے صرف وٹنس کا نام نہیں. آپ کا جو ایمان ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اٹھنا ہے اور اٹھ کے ہمت بھی کرنی ہے اور موو بھی کرنا ہے، اور اٹس آل ایکشن بیسڈ ہمارا جو ایمان ہے. اور ہمارے بہت سارے علماء ایسے ہیں جنہوں نے اس چیز پر کامنٹ کیا ہے، اور ابن جوزی جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروکریسٹینیشن ہے نا، یہ شیطان کا سب سے بڑا ویپن ہے. جیسے ہم جانتے ہیں اور عام طور پر کہتے ہیں کہ جی غصہ شیطان کا بہت بڑا ویپن ہے، یہ اس سے آپ کو قابو کر لیتا ہے. مگر صرف غصہ نہیں ہے، یہ پروکریسٹینیشن بھی جو یہ شیطان کا بہت بڑا ویپن ہے. اور پھر ابن قیم جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ابن جوزی جو یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ شیطان کا بہت بڑا ویپن ہے. اور وہ کہتے ہیں کیوں اس لیے کیونکہ شیطان اس کو ہر چیز میں استعمال کر سکتا ہے. غصہ تو آپ سرٹن سچویشنز میں استعمال کریں گے نا. اب آپ کا بچہ آ کے آپ کو پیار کر رہا ہے، آپ اس کو غصہ تھوڑی کریں گے، یہ تھوڑی کہیں گے کہ اب اس وقت مجھے شیطان آ گیا. تو لیکن یہ جو پروکریسٹینیشن ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ ہر چیز میں اپلائی کیا جا سکتا ہے. آپ نے نماز پڑھنی جانی ہے، سستی ہو رہی ہے جی. آپ نے کھانا پکانا ہے، سستی ہو رہی ہے. آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے، سستی ہو رہی ہے. آپ نے قرآن پڑھنا ہے، نہیں جی سستی ہو گئی، ہم پڑھ نہیں سکے. اور یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف. ہم سب کا مسئلہ ہے، ہم سب اس میں جو ہے وہ شامل ہیں. ابن قیم جو ہے وہ کہتے ہیں جب بھی ہمارے لیے ایک دروازہ کھلتا ہے نا کچھ اچھائی کرنے کا، ورنہ اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ایک دوسرا دروازہ اس چیز کا بھی فوراً کھل جاتا ہے. اف اینڈ بٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ اگر میں ایسے کر لیتا، اگر میں اس کو ایسے کر لوں تو شاید یہ بہتر ہو جائے گا، اور اگر میں اس کو ایسے کر لوں تو چلو میں ابھی نہیں کرتا، تھوڑی دیر کے بعد کر لیتا ہوں. اور پھر بٹ والا پارٹ کہ لیکن اگر میں یہ نہ کروں اور اس کی جگہ یہ کر لوں تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہو جائے گا، یا یہ میں کیوں کروں. اور ہم اس کی جو ہے نا وہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ اف اینڈ بٹ جو ہے نا یہ اس پروکریسٹینیشن کے لازمی جز ہیں جو ہمیں ابن قیم بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس ایک بھلائی کا دروازہ کھلے گا اس کے ساتھ آپ کے یہ دو دروازے بھی کھل جائیں گے جو کہ ہیں اف اور بٹ کا دروازہ. تو آپ نے اور یہ دونوں دروازے جو ساتھ میں شیطان کھولتا ہے آپ کے، یہ ہیں وہ پروکریسٹینیشن کے دروازے. تو وہ آپ کو کہے گا کہ کیا مجھے ریلی واقعی یہ کام کرنا چاہیے، ابھی کرنا چاہیے، تھوڑی دیر بعد کرنا چاہیے، تھوڑی دیر بعد میں زیادہ بہتر کر سکتا ہوں، میرے پاس زیادہ دولت ہوگی، میں زیادہ جو ہے وہ دے سکتا ہوں، ابھی میں کیوں جو ہے وہ دوں. تو اس طرح سے. اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی انٹینشن نہیں تھی کہ وہ مس کریں غزوہ، لیکن پروکریسٹینیشن گاٹ دا بیٹر آف ہم، اور انہوں نے مس کیا صرف اور صرف اپنی پروکریسٹینیشن کی وجہ سے. آپ دیکھیں پھر آگے کہانی چلتی ہے. سچ واز دا کیس، ٹھیک ہے. تو کعب بن مالک خود کہتے ہیں کہ میں سستی کرتا رہا یہاں تک کہ وہ سب نکل گئے اور مجھ سے یہ غزوہ کمپلیٹلی مس ہو گیا، ٹھیک ہے. اب میں نہیں جا سکتا تھا ان کے پیچھے. اور میں جو ہے اب ایسا ہوا کہ ان کے جانے کے بعد میں 2-3 دن کے بعد میں باہر نکل کر مدینہ کی گلیوں میں جب چکر لگا رہا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں نا، وہ یا تو بالکل وہ کرپل ہیں، بہت ہی بوڑھے لوگ، یا عورتیں اور بچے جو جا ہی نہیں سکتے تھے، جن کے اوپر فرض ہی نہیں تھا.
وہ سارے لوگ ہیں، یا پھر وہ ہپوکریٹس، وہ منافق موجود ہیں جن کے بارے میں ظاہر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا تھا. تو اس سے ہمیں ایک تو یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ عام طور پہ لوگوں کو معلوم تھا، جو مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے مہاجرین اور انصار، ان کو معلوم تھا کہ اس وقت منافق کون ہے. پھر بھی وہ ان کے بیچ میں رہتے تھے، ان کو کچھ خاص کہا نہیں جاتا تھا، بلکہ ان کی تمام تر ایکسکیوزز بھی قبول کر لی جاتی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایکسکیوز بھی قبول کر لیتے تھے. لیکن کعب بن مالک بتا رہے ہیں کہ اب جب میں مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہوں تو یہ چیز مجھے شدید ملامت کر رہی ہے کہ میں ان لوگوں کے بیچ میں ہوں، کہ یا تو میں کوئی منافق ہوں کہ میں نہیں گیا، یا پھر میں اتنا کرپل ہوں کہ میرے اندر سکت نہیں تھی جانے کی، بالکل بروک تھا میں، یا میں بالکل ہی جو ہے وہ ڈسیبلڈ تھا کہ میں جا نہیں سکتا تھا، یا میرا مقام عورتوں اور بچوں جیسا ہو گیا کہ جن کے اوپر فرض ہی نہیں تھا. تو کہتے ہیں اب اس چیز نے ان کو اندر ہی اندر کھانا شروع کیا. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کی گلیاں ویران ہو چکی تھیں، مطلب اس میں کوئی آدمی جو کہ ذرا بھی ایبل تھا وہ موجود نہیں تھا، اور مدینہ بالکل ویران تھا ان لوگوں سے، اور صرف ان لوگوں کی ہپوکریسی تھی. اور پھر یہ ہپوکریٹس چھوڑتے بھی تو نہیں تھے نا، یہ پھر آپ کو تانے، طنز اور تانے ان کے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری یاد نہیں آئی، انہوں نے مجھے نہیں پکارا اس وقت تک جب تک کہ وہ تبوک کے میدان میں پہنچ نہیں گئے. تو تبوک پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے میرے متعلق پوچھا کہ کعب نہیں آیا. تو میرے قبیلے کا ہی ایک آدمی تھا، بنو سلمہ کا ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کعب کو اس کے 2 گارمنٹس نے، اس کے 2 ثوب ہیں اس نے، اور اپنی جو پراپرٹی ہے اس کے دیکھنے میں اور اس کے پوزیشنز نے اس کو پیچھے رکھ لیا. یعنی کہ بنو سلمہ کے اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئرلی بتا دیا کہ یہ ریزنز ہیں کعب نہیں آئے، ہمارے ساتھ نہیں آئے کیونکہ ان کو ان کے گارڈنز نے اور ان کی جو پراپرٹیز تھیں اور جو سویٹ وہ سایہ تھا اس نے اس کو پیچھے رکھ لیا. اور یہ سن کے ہم دیکھتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک اور بہت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں وے حق، وہ اس آدمی کو ڈانٹتے ہیں بیسکلی، اور کہتے ہیں یہ تم کیا بات کر رہے ہو، تم کس قسم کی بات کر رہے ہو کعب بن مالک کے بارے میں. اور پھر وہ کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ، وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں کعب کے متعلق سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں جانتا. وہ بہت اچھے انسان ہیں، کوئی ان کو ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہو، کچھ ہو کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے، لیکن میں ان کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، یہ ریزن نہیں ہو سکتا ان کے پیچھے رہ جانے کا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگین اس چھوٹے سے پارٹ سے اگر آپ ٹیک اویز لیں تو آپ نے نوٹس کیا ہے کہ جو پہلا شخص جس نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کی، ہمیں سیرہ میں ان کا نام بھی نہیں ملتا، ہمیں نہیں پتا وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے کہا، حالانکہ وہ صحابی تھے. لیکن معاذ بن جبل جنہوں نے ان کی سائیڈ لی اور جنہوں نے ان کو بچایا، ان کا کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی تھی اس وقت، ان کے لیے وہ بولے، ان کا ہم جانتے ہیں وہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں اور کس قدر ان کا مقام ہے. تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سیرہ کی نا، جتنے بھی سیرہ نگار ہیں ان کی ایک سننا سی ہے کہ جو برا واقعہ ہے، جو برائی ہے، وہ اس کو کبھی کھول کے اور ایکسکلوسیولی جو ہے وہ اس کو نہیں بیان کرتے کبھی بھی، بلکہ ان لوگوں کے نام بھی نہیں لیتے. جس طرح ہم نے سلینڈر آف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی قصے میں دیکھا تھا کہ وہ کبھی اس کو وربلائز نہیں کرتے، لیکن جو اچھائی ہے اس کو وہ بیان کرتے ہیں. یہ ایک سننا ہے، ہم دیکھتے ہیں سیرہ میں چلتی آ رہی ہے. اینی وے ایٹیکیٹس ہیں یہ صحابہ کرام کے، یہ اس صحابہ کرام کے ایٹیکیٹس ہیں. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی تو ہے نا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت اس کی غیر موجودگی میں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اس وقت کرے گا جس وقت اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، یعنی کہ روز قیامت، جب اس کی برائیاں لوگوں کے پوری کائنات کے سامنے جو کھل کے آ رہی ہوں گی، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا. تو یہ ہمیں اس سے بہت بڑی لرننگ ملتی اس پوائنٹ سے. آگے چلتے ہیں، سٹوری کنٹینیو کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں نے یہ سنا کہ اب ہم یہ جمپ کر رہے ہیں فوراً غزوہ تبوک کے بعد کی، تاکہ ہم اس سٹوری کو کنٹینیو رکھ سکیں.
ٹھیک ہے، کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری اپنی فوج کے ساتھ، کیروان کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، تو اب میرے دماغ نے نا قصے بننے شروع کر دیے کہ میں ان کو کیا ایکسکیوز پیش کروں گا نا کہ میں کیوں نہیں گیا تھا، کہ میں نے میرا یہ مسئلہ تھا یا یہ تھا یا وہ تھا. تو میں نے اپنے دماغ میں ہزاروں قصے بننے شروع کر دیے. اور پھر وہ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں اتنا ایلوکوینٹ تھا کہ میں چاہتا تو میں بڑی زبردست کہانی بنا کے ان کو سنا سکتا تھا. ٹھیک ہے، اور میں ان کے اینگر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے جو نا وہ بچ جاتا. تو میں نے اپنے جو سینئر ممبرز تھے میرا قبیلے کے بھی اور دوسرے، میں نے ان سے بھی ایڈوائس لی کہ اب میں مطلب وہ آئیں گے تو میں ان کو کیا جا کے کہوں. تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ ہاں ان کو کوئی جھوٹی سچی کہانی سنا دینا، اپنا کوئی کرنا، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں گے انشاءاللہ. وہ زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ معاف کر رہے ہیں. مگر ایسا ہوا کہ جیسے میں ان کی میجسٹی میں حاضر ہوا نا اور ان کے سامنے گیا تو میرے دماغ سے وہ ساری کی ساری کہانیاں بھگ کر کے اڑ گئیں. مجھے ایک بھی کہانی یاد نہیں رہی کہ میں نے ان کو کیا کہانی سنانی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تھے اور آتے ساتھ وہ مسجد نبوی میں جاتے تھے اور اس کے بعد وہ وہاں پہ نوافل ادا کرتے تھے. تو اس کے بعد لوگوں کا تانتا بن گیا جو ان کو دیکھنے آئے تھے، اور وہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک لائن سی بنائی ہوئی تھی جو ایک شخص جاتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان میں وہ لوگ سارے کے سارے شامل تھے، وہ ہپوکریٹس اور منافق لوگ اور سارے کہ جو نہیں، جنہوں نے ساتھ میں شمولیت اختیار کی تھی. وہ ایک بندہ جاتا اور جا کے جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کہانی سناتا کہ یا رسول اللہ میں تو اس لیے نہیں گیا، میرا تو بڑا جینوئن ریزن تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. اور وہ کہتے ہیں یہ تقریباً 80 لوگ تھے جن کی ایک لائن لگی ہوئی تھی پوری مسجد نبوی کے باہر، یہ خود بھی اس لائن میں شامل تھے، کعب بن مالک. تو یہ 80 لوگ جو ہے نا وہ مسجد نبوی کے باہر لائن لگی ہوئی تھی اور یہ ایک کر کے جاتے اور ان کو بتا کے آتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی معذرت قبول کر لیتے، ان کی وہ معذرت قبول کرتے، ان کہتے اچھا ٹھیک ہے جاؤ فارغ ہو گو. تو کہتے ہیں یہی میں دیکھتا رہا، اور پھر جب میری باری آئی اور میں ان کے قریب گیا تو کہ انہوں نے مجھے اس طرح کی اسمائل دی. اس سے پہلے میں نے ابھی ان کو جس طرح سلام ہی کیا، انہوں نے مجھے سلام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی اسمائل پاس کی کہ جس دیکھ کے مجھے پتہ لگ گیا کہ مجھ سے خوش نہیں ہے. یعنی کہ I don't know how to explain this، کہ آپ کسی کو اس طرح کی اسمائل دیں کہ جس میں ایک غصے کا اظہار بھی ہو، طنز نہیں، ایک غصے کا اظہار بھی ہو، مگر شکوہ ہو ایک طرح کا کہ میں تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا، تم بھی وہ والی چیز جو ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی اسمائل دی کہ میرا دل کٹ کے رہ گیا، اور مجھے لگا کہ میں بس ابھی زمین پھٹے میں اس کے اندر چلا جاؤں، اور میں سب کچھ بھول گیا. میں جو اپنے لیے ایکسکیوزز بنا کے لایا تھا نا، میں وہ سب کچھ بھول گیا. اور اس کے بعد میں ان سے جو میں نے کہا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بس چھوٹا سا سوال کیا کہ تمہاری کیا ایکسکیوز ہے کعب، تو میں بالکل جو ہے نا وہ میں سب کچھ بھول گیا، اور میں نے بس پھر ان کو یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں کسی اور شخص کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا، آپ میرے سامنے نہ ہوتے، میں کسی اور شخص کے سامنے بیٹھا ہوتا اس پوری دنیا میں سے، تو میں اتنی زبردست کہانیاں بنا لیتا ہوں، میں اتنا ایلوکوینٹ ہوں کہ میں اس کو رام کر لیتا، میں اس کو اپنی کہانی سنا کے اور میں اس کو یقین دلا دیتا کہ واقعی میں جو ہے وہ جانے کے قابل نہیں تھا، یا میری بڑا جینوئن ریزن تھا، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ مان بھی لیتے. تو اور اس طرح سے شاید میں آپ کا جو غصہ ہے اس کو ٹھنڈا بھی کر لیتا، شاید آپ مجھ سے اس طرح سے غصہ بھی نہ رہتے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس سے اللہ کا غصہ تو نہیں ٹھنڈا ہونے والا، میں آپ کو تو جھوٹی سچی کہانی سنا دوں گا اور آپ مجھے شاید معاف بھی کر دیں اور آپ میرے سے ناراض بھی نہ ہوں، لیکن میں اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچوں گا. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اور وہ خود کعب بتا رہے ہیں اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے یہ صلاحیت دی ہے، یہ ایلوکوینس کی صلاحیت، یہ بولنے کی، انداز بیان کی جو صلاحیت دی ہے، یہ جو گفٹ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر میں اس کو استعمال کر لیتا
آپ سے جھوٹ بولنے کے لیے تو میں اللہ کو کیسے پلیز کرتا. ٹھیک ہے. تو اور ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے خود ہی ایکسپوز کر دیتے, آپ کو بتا دیتے میرے متعلق, اور پھر آپ بھی مجھ سے زیادہ جو ہے وہ اینگری ہوتے, اور اللہ تعالیٰ کا غضب بھی میرے اوپر اور زیادہ بڑھ جاتا جب آپ مجھ سے غضب میں آتے. تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ریزن نہیں تھا, میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نہ جانے کی. میں بس نہیں جا سکا, وہی اپنے پروکریسٹینیشن کی وجہ سے. نہ ہی میں اس سے پہلے اپنی زندگی میں کبھی اتنا ہیلدی تھا, نہ ہی کبھی اتنا ویلدی تھا, نہ ہی اتنا اسٹرانگ تھا, مگر میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھی اور میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا. تو وہ یہ بڑی ایلوکوینٹ سی جو ہے نا وہ اسپیچ دیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور ان کو بیسکلی سب سچ سچ بتا دیتے ہیں کہ بس میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا اما ھذا فقد صدق, یعنی کہ ایز فار دس مین, بیسکلی یہ آدمی جو ہے نا, یہ پرٹیکولر انسان, یہ وہ شخص ہے جو کہ سچ بول رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے جھوٹ معلوم تھے, وہ سب کی ایکسکیوزز ایکسیپٹ کر رہے تھے, مگر ایسا نہیں تھا کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا. تو انہوں نے فوری طور پہ پن پوائنٹ کیا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بے شک یہ شخص جو ہے وہ سچ بول رہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا, انہوں نے بیسکلی حکم دیا کعب بن مالک کو کہ اٹھو اور یہاں سے بیسکلی اپنا چہرہ گم کرو, اور جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری فیٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتے, جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ تمہاری کیا سزا ہے جو ہے, تم بیسکلی یہاں سے میرے سامنے سے چلے جاؤ. تو آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہمیں یہاں سے اس اسٹوری کے اس پارٹ سے ہمیں ملتی ہیں, تھوڑی سی ان میں سے آپ کو بتا رہی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک نگلیکٹڈ سننا ہے کہ ہم لوگ جب کبھی اپنے شہر واپس پلٹتے ہیں, کہیں سے بھی باہر سے ہو کر کسی بھی ریزن کی وجہ سے باہر واپس پلٹیں, تو ہمیں سب سے پہلے جا کے اپنی مسجد میں یا کم از کم اپنے گھر میں 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے شکرانے کی. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, مگر اٹ سیمس لائک اٹس کمپلیٹلی فارگاٹن ان آور ٹائمس. تو یہ ہم سب جو ہے وہ نہیں کر پاتے. اور پھر یہ کہ دوسری بات جو بہت 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 امپورٹنٹ ہے, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے نوٹس کی کہ نہیں کی, کہ صحابہ کرام کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور اللہ تعالیٰ کا مقام کتنا کلیئرلی ڈفرینشیٹڈ تھا. کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس چیز کو مقدم نہیں رکھا کہ ہاں ٹھیک ہے میں اپنی اسٹوری سنا کے, اس طرح ہم کرتے ہیں, ہم نے اپنی ٹیچر کو کبھی جا کے کوئی اسٹوری سنانی ہے تو ہاں جی ہم بیمار ہو گئے تھے, یہ ہو گئے تھے, وہ ہو گیا تھا, اس کے بعد ہم بڑے خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ایکسکیوز جو ہے وہ قبول کر لی اور ہم بچ گئے, ہمیں کوئی پنشمنٹ نہیں ملی. کعب بن مالک نے یہ نہیں سوچا, اینڈ ٹائم پہ ان کے دماغ میں جسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے یہ بلب روشن کیا, انہوں نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹی سٹوری سنا کے ان کو میں رام کر لوں گا, میں اللہ تعالیٰ کو کیسے کروں گا, میں ان کو تو نہیں جھوٹ بتا سکتا, ان کو تو سب معلوم ہے. تو کتنا کلیئر ڈفرینسیشن تھا اللہ تعالیٰ کے مقام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا, جو کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں انتہائی بلر ہو چکا ہے. لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیڈسٹل پر لے جاتے ہیں جہاں پر وہ ان سے وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے مقام پر ہیں اور وہ ان کو نوازیں گے ہر چیز سے. مگر ہم یہاں ان کی لائف میں ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کعب بن مالک, اور کتنا کلیئرلی اس پوائنٹ کے اوپر میں جتنا بولوں جتنی بات کروں, مجھے نہیں پتا, میں اتنی ایلوکوینٹ نہیں ہوں کہ میں اس کو ڈسکرائب کر سکوں, لیکن میں بار بار اس کے اوپر ایمفیسس ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز اس پوائنٹ کو سوچیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہے وہ جہاں سے آپ کی توحید کی کا جسے کہتے ہیں نا اخلاص جو ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ کتنا کلیئر ڈویژن, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست تربیت کی ہے ان لوگوں کی, کہ کتنا کلیئر ڈویژن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کس مقام پہ رکھتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقام پہ رکھتے ہیں, اور وہ ان کو مکس اپ نہیں کرتے.
تو ہمیں یہ بہت بڑی سیکھنے کی چیز ہے. واللہ جتنا بولا جائے نا اس کے اوپر کم ہے. تو اس کو پلیز اگنور نہ کریں, اس کو بار بار اس کو سوچیں اور اس کے اوپر ڈسکشنز کریں اور اس کے بارے میں مزید جانیں کہ یہ توحید اور اخلاص جو ہے نا یہ ہمارے لیے نمبر 1 پوائنٹ ہے. یہ ہمیں مسلم سے مومن بناتا ہے. اور پھر ہم جب اس کے اوپر بچتے بچتے ساری اپنی زندگی گزارتے ہیں نا تو ہماری زندگی ایک بہترین مسلمان کی زندگی ہو جاتی ہے. تو یہ پوائنٹ ضرور یاد رکھیں. آگے چلتی ہوں میں اسٹوری کو لے کے. تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں, کعب بن مالک کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے اٹھا بیسکلی, اور میں اپنے قبیلے والوں کے درمیان آ گیا. وہاں سے اٹھ کے میں باہر آ گیا اور میں نے انہیں بتایا کہ کیا بات ہوئی میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے مجھے اس طرح جانے کا کہا. لیکن جو میرے قبیلے کے لوگ تھے نا وہ سب کے سب مجھے سنانے لگے, بیسکلی بہت باتیں سنانے لگے. انہوں نے کہا کہ یا کعب تم کس طرح کے آدمی ہو نا, تم تو بہت ہی اچھے آدمی تھے اور آج سے پہلے تک ہم نے کبھی تم میں کوئی کسی قسم کا ایول دیکھا ہی نہیں, اور ہر بات میں تم ایک بہترین انسان, ایک بہترین مسلمان رہے ہو. تو اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گڈ لسٹ میں بھی تھے. تو اگر تم تھوڑا سا یہ بول دیتے تو واپس اس چیز میں آ جاتے. بیسکلی ہمارے پورے قبیلے کو جو ہے وہ یہ سب کی برداشت نہ کرنی پڑتی کہ ہمارے قبیلے کا آدمی اس کو اس طرح کہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وہ باقی سب کو ان کے ایکسکیوزز لے رہے تھے اور ان کو معاف کر رہے تھے, تمہیں بھی کر دیتے. تو یہ وہی نا ٹرائبل مینٹیلٹی, وہ چیز نہیں نہ نکلتی بیچ میں سے جلدی. تو ان کو لگا کہ وہ سب کی سب جو ان کی سینس آف ٹرائبلزم تھی کہ سب کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پورے قبیلے کے بارے میں یہ بات آ جائے گی کہ بنو سلمہ کے لوگ ایسے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس لیے اب وہ ملامت کر رہے ہیں کعب بن مالک کو, جو سارے انہوں نے بڑا ہی امبیرس کیا اور ان کو بار بار کہا کہ تم نے اپنے آپ کو بڑا امبیرس کیا یا کعب, اور ہم سب کو جو ہے ہمارے پورے قبیلے کی بڑی شرمندگی, بڑی سبکی کرا دی تم نے. بھائی یہ تم نے کیا کر دیا. اب ان کو کہہ رہے ہیں. تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی. بیسکلی میں نے ان سب کو ڈسمس کر دیا. میں نے کہا جو مرضی تم لوگوں نے سوچنا ہے سوچو, لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے میرا سچ, اور اللہ تعالیٰ بتا دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو میں ان سے جھوٹ نہیں بول سکتا. تو کہتے ہیں پھر میں نے اچانک ان سے اپنے قبیلے والے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا کسی اور نے بھی کیا اس طرح جس طرح میں نے کیا, کہ اپنی غلطی مانی اور بیسکلی کوئی ایکسکیوز نہیں دی. تو کہتے ہیں میرے قبیلے والوں نے بتایا ہاں 2 اور لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کیا, جن میں سے ایک جو ہے وہ مرہ بن الربیہ الامری, یہ ایک صحابی تھے, اور دوسرے ہیں ہلال بن امیہ الواقفی. یہ 2 صحابی اور تھے کہ جنہوں نے بالکل کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی کوئی ایکسکیوز نہیں دی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بس اپنی کمزوری جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لی کہ بس ہم نہیں گئے, وی جسٹ پروکریسٹینیٹڈ. اور ان میں سے کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ تھوڑے عمر رسیدہ بھی تھے, یہ اتنے ینگ نہیں تھے, اور کعب بن مالک ان میں سب سے ینگ تھے. تو اس کے بعد کعب بن مالک خود کہتے ہیں کہ واللہ میرے قبیلے والوں نے ان 2 آدمیوں کا ذکر کیا جو کہ ایمان اور تقوی میں مجھ سے شاید کہیں زیادہ تھے, اور یہ دونوں وہ صحابی تھے جنہوں نے بدر بھی دیکھی ہوئی تھی, بدریون تھے یہ دونوں صحابی. اور بدریون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ سب کے سب بخشے ہوئے تھے, اس کے بعد وہ جو مرضی کریں. یہ دونوں بدریون میں سے تھے. اور جو کعب بن مالک ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو کمپنی ہے نا اس میں سوائے برکت کے اور کچھ نہیں تھا, اور یہ میرے لیے برکت تھی. تو جب میں نے یہ سنا کہ ان دونوں نے بھی میری طرح ہی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایکسکیوز نہیں دی, تو پھر میں پکا ہو گیا. پھر میں نے اپنے قبیلے والوں کو ڈسمس کیا کمپلیٹلی, اور پھر میں نے بیسکلی ان کو کہا کہ بس اب تو میں اسی پوزیشن پہ پکا رہوں گا. جب یہ 2 اتنے بڑے جلیل القدر صحابی جو کہ مجھ سے کہیں زیادہ عمر میں بھی بڑے ہیں, رینک میں بھی بڑے ہیں, ان کے فضائل بھی مجھ سے زیادہ ہیں, بدریون ہیں, جب انہوں نے اس طرح کیا تو پھر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اب پیچھے ہٹ جاؤں. تو میں بھی اسی طرح سے رہوں گا, جسے ہم کہتے ہیں نا امپورٹنس آف کوالٹی اوور کوانٹٹی, کہ پورے اتنے 80 لوگ تھے جو آئے تھے اپنی ایکسکیوزز دینے, اور ان میں سے یہ صرف 3 لوگ تھے جن کی کوئی ایکسکیوز نہیں تھی اور جنہوں نے صرف اپنی غلطی تسلیم کی تھی بیسکلی. تو اللہ تعالیٰ کی کمانڈ آئی پھر باقاعدہ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرائی کہ ان تینوں حضرات کے ساتھ, ان تینوں صحابہ کرام کے ساتھ کوئی بندہ بات نہیں کرے گا, ان کا ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا, ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی انٹریکشن نہ رکھی جائے, نہ ہی ان سے کوئی بات کی جائے. تو
اب وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آ جاتا، جب تک کہ ان کے ساتھ قطع تعلقی سب کی، کسی فیملی ممبر کی یا کسی اس کی نہیں، پوری سوسائٹی کی. تو وہ سوشل بائیکاٹ ہوا ان تینوں کا. اور کہتے ہیں کہ ایسا ہم لوگوں کے ساتھ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ چینج ہوا کہ ایسا لگتا تھا مجھے کہ میں مدینہ میں ایک فارنر ہوں. جیسے آپ بالکل کسی ایک ایسی جگہ پر چلے جائیں نا کہ جہاں کی لینگویج بھی آپ کو نہیں آتی، تو آپ اپنے آپ کو کیسا فیل کریں گے کہ آپ کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتے، کچھ پوچھ بھی نہیں سکتے، کچھ لے نہیں سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، نہ ان کو آپ کی لینگویج سمجھ آتی ہے نہ آپ کو ان کی لینگویج سمجھ آتی ہے، کیسا فارنر فیل کرتے ہیں. تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس وقت میری یہ حالت تھی کہ اتنا بدل گیا لوگوں کا ہمارے ساتھ کہ مجھے لگنے لگا کہ میں ایک فارنر ہوں، میں کوئی اسٹرینجر ہوں. اس میں آ گیا ہوں کہ دنیا اب اس کے کہ وہ بہت وسیع تھی، میرے اوپر تنگ ہو گئی. مجھے ایسا لگا کہ دنیا میرے اوپر تنگ ہوتی جا رہی. اور اس چیز کو قرآن نے بھی جو ہے وہ پھر مینشن کیا. تو اس پارٹ میں سے سٹوری کے ہم کیا ٹیک اوے لے سکتے ہیں کہ ہم لوگ جانتے ہیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے ہر ایک کے خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جس کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے دوسروں کو، کہ وہ جب ناراض ہوتا ہے، جب پریشان ہوتا ہے، جب غصے میں ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنی پوری فیملی کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے، اور اس کی سائیکولوجیکل امپلیکیشنز جو ہیں وہ ہمیں یہاں سے پتہ لگتی ہیں کہ وہ کتنی زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. اور یہ بعض اوقات ایک بندہ آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اسپاؤز ہو سکتا ہے، تو آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی ہو سکتا ہے، بچوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، کہ وہ کتنا تکلیف دہ جو ہے وہ ٹارچر ہے، ٹریٹمنٹ ہے. تو اس چیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اور پھر ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی پرسنل ڈسپیوٹ کے اوپر آپ کسی کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کر سکتے، نو مور دین 3 days. اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اب جب کعب بن مالک کو ہم دیکھتے ہیں نا، 50 دن، اور یہ سوشل بائیکاٹ ہے، ویئر ایوری ون ایلس ان دا سٹی از ڈوئنگ یور بائیکاٹ. یہ آپ کی فیملی میں نہیں ہو رہا، ایک بندہ نہیں کر رہا، ایک بندے سے پورا کا پورا شہر بائیکاٹ کر رہا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. اور پھر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حیثیت کیا تھی عام لوگوں کے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان. کہ ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی حدیث کو کیوں مانیں، یہ تو سننا میں ہے، تو ہم اس کو لوور گریڈ کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو کیوں مانیں، تو قرآن میں موجود نہیں ہے. تو یہاں سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کیا حیثیت تھی لوگوں کے درمیان جب وہ موجود تھے. جب قرآن بھی آ رہا ہے ایک طرف سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اور لوگ اس کی ڈفرینسیشن بھی کر رہے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا بھی جو کہنا ہے، ان کا جو آرڈر ہے، اس کے لیے بھی سمعنا و اطعنا کس طرح سے، اور پراپر ڈیفینیشن آف اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے کہ میں اس کنڈیشن میں تقریباً 50 راتیں میں نے گزاری. لوگوں نے میرا بائیکاٹ رکھا، اور جو میرے 2 دوسرے کمپینینز تھے، جو دوسرے صحابہ تھے، مرہ اور ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے تو اپنے آپ کو گھروں کے اندر مقید کر لیا، نہ وہ کسی سے بات کرتے تھے، نہ وہ مسجد میں نکلتے تھے، بیکاز اٹ واز جسٹ ٹو پینفل فار دیم. اتنا تکلیف دہ تھا ان کے لیے کہ وہ صرف اور صرف گھروں میں بند ہو کے دیوار میں منہ دے کے روتے رہتے تھے. وہ صرف روتے رہتے تھے ان کی، اور اللہ سے جو ہے نا وہ پناہ مانگتے رہتے تھے اور استغفار کرتے رہتے تھے اپنے عمل کے لیے. تو اور پھر کعب بن مالک کہتے ہیں لیکن میں ان میں عمر میں سب سے چھوٹا تھا اور بہت ہی آؤٹ گوئنگ تھا، بہت سوشل تھا، تو میرے تو کانٹیکٹس ہی بہت تھے. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے، اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر کی بیل بجنی بند نہیں ہوتی، کیونکہ ایک فرینڈ آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا، اتنے وہ سوشل ہوتے ہیں. تو یہ کعب بن مالک کہتے ہیں میں اتنا سوشل تھا کہ میرا بہت بڑا حلقہ احباب تھا، اور میں ڈھیٹوں کی طرح جو ہے نا مسجد بھی جاتا تھا، جا کے نماز پڑھتا تھا، اور میں مارکیٹ پلیس، بازاروں میں، گلیوں میں بھی گھومتا تھا، کہ کسی سے اور لوگوں کو جا کے خود سے سلام کرتا تھا کہ کوئی تو مجھے جواب دے، کوئی مجھ سے بات کرے گا.
کہتے ہیں اور کسی نے مجھ سے نہیں بات کی، کوئی میرے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں تھا. میں لوگوں کے بیچ میں جا کے نماز بھی پڑھتا تھا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد جب وہ مجمع دیکھتے تھے تو ان کی نظر مجھ پہ پڑتی تھی، وہ مجھے غور سے دیکھتے تھے، مگر میں جیسے ہی ان کو پلٹ کے دیکھتا تھا وہ اپنی نظریں ہٹا لیتے تھے. تو یعنی کہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری سچویشن کا اندازہ ہے، انہیں معلوم ہے، وہ اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن وہ یقیناً جانتے ہیں میری سچویشن اور میرے لیے دعا گو بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے، مہربانی فرمائے. تو کہتے ہیں کہ میں گلیوں میں ادھر ادھر جو ہے وہ پاگلوں کی طرح پھرتا تھا کہ کوئی مجھ سے بات کر لے کسی طرح. آپ یہ امیجن کریں، آپ اس پین کو جو ہے وہ امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سلام کا جواب نہ دیں اور آپ کی طرف سے منہ پھیر لیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سزاؤں میں سب سے بڑی سزا ہوگی، سب سے بڑی سزا ہوگی کہ اس کے بارے میں سوچنا بھی جو ہے نا وہ، اور انہوں نے یہ فیس کیا فار 50 days. وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ان کو 50 دن ہو گئے. تو اس طرح سے معاملہ چلتا رہا. فائنلی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن کہتے ہیں کہ میری ڈیسپریشن بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور میرے کزن اور بہت ہی کلوز فرینڈ جو ہے نا وہ ابو قتادہ تھے. ابو قتادہ بھی ایک مشہور صحابی ہیں، ان کا نام بھی ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. تو ان کا ایک باغ سا تھا، تو میں نے ایک دن کیا کیا کہ جس طرح میں اپنی نوجوانی کے طور سے کرتا تھا کہ میں نے ان کے باغ کی دیوار کودی اور اندر گھس گیا، اور اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں ان کے پاس جا کے میں نے ان سے بات کرنی شروع کی. تو میں نے کہا کہ یا ابو قتادہ، میں آپ سے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کس قسم کا مسلمان ہوں، کہ تم جانتے ہو مجھے کہ میں کس قسم کا مسلمان ہوں، اور تم جانتے ہو کہ میری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے کیسی ہے، تو اچھی طرح سے مجھے جانتے ہو. اور کہتے ہیں کہ ابو قتادہ نے بھی مجھے فل ٹائم اگنور کیا. اور پھر اور جب میں نے دوسری دفعہ بھی کہا، پھر میں نے تیسری دفعہ بھی بات کی، اور میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میں جیسے ان سے بالکل اب بیگ کر رہا ہوں نا، کہ میں ان سے بھیک مانگ رہا ہوں، خدا کے لیے میری طرف دیکھو، میرے سے بات کرو. میری ایسی حالت ہو گئی ان کے سامنے. تو اس وقت ابو قتادہ نے جس طرح دوسری طرف منہ کر کے نا ہوا میں بات کر رہے ہو نا، تو اس طرح انہوں نے ہوا میں بات کی اور کہا کہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی تمہارا ایمان کو بہتر جانتے ہیں. ابو قتادہ نہیں جانتا، وہی اس شخص کے ایمان کو بہتر جانتے ہیں. اور کہتے ہیں کعب بن مالک کی یہ وہ وقت تھا کہ میری آنکھوں سے جو ہے نا آنسو روان ہو گئے، کہ یہی میری سزا تھی سب سے بڑی، کہ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور میں جلدی سے وہاں سے واپس اسی دیوار کے اوپر سے کودا اور واپس میں اپنے گھر آ گیا. اور اس کے بعد وہ آخری دن وہ تھے کہ اب جب میں بازار میں بھی جاتا تھا تو مطلب کہتے میں نے پھر بھی پھرنا نہیں چھوڑا، میں پھر بھی بازار میں روز جاتا تھا یہ وہ. تو ایک روز ایسا ہوا کہ ایک نباتی کو دیکھا. نباتی کون تھے؟ وہ غسانی ٹرائبز میں سے نباتیون جو ہے وہ شامل تھے، جن سے غزوہ حنین کے لیے یا جن سے بھی یہ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم غزوہ تبوک کی بات کر رہے ہیں تو یہ ان کے ہی اگینسٹ اسٹوری ہے نا غسانیدز کے. تو وہ نباتیون، اور ابھی یہ جو ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ اس کے بعد کا غزوہ تبوک کے. تو کہتے ہیں بازار میں ایک نباتی پھر رہا تھا، اور وہ پوچھتا پھر رہا تھا کسی نے کعب بن مالک کو دیکھا ہے؟ کعب بن مالک کون ہے؟ مجھے اس کا پتہ بتا دو. ایک نباتی جو ہے وہ کعب بن مالک کا پتہ پوچھتا پھر رہا ہے. تو کسی شخص نے بازار میں سے اشارہ کر دیا، وہ کھڑا ہوا، وہ ہے کعب بن مالک، جاؤ اس سے بات کر لو. تو لوگوں نے میری طرف پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اس شخص نے مجھے، نباتی نے مجھے آ کے کہا میرے پاس تمہارے لیے ایک خط ہے جو کہ میں غسانیوں کے کنگ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، ان کے ملک کی طرف سے تمہارے لیے خط لے کر آیا ہوں. غسان یہ حیران پریشان، میں تو غزوہ تبوک پہ بھی نہیں گیا اور میرے لیے خط غسانیوں کے کنگ کی طرف سے. تو اب جو ہے کہتے ہیں میں تو انتہائی شدید پریشان کہ یہ جو ہے کیا ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے وہ خط اس سے لیا، اور اس کے بعد جب میں نے خط پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، جو کنگ ہے وہ مجھ سے مخاطب تھا، اس نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے یا مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تمہارے دوست احباب یا تمہارے رسول اللہ بھی جو ہیں وہ اس وقت تمہیں بہت ہی کولڈلی ٹریٹ کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ بہت برا سلوک ہے سب کا،
اور یقیناً اللہ تمہیں ایک ایسی جگہ پہ رہنے کے لیے الاؤ تھوڑی کریں گے جہاں پہ تمہارے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو سب کا، تو تم میرے پاس چلے آؤ، اور یہاں پر جو ہے تمہارا سٹیٹس ہرگز اتنا انفیریئر نہیں ہوگا، اور جو تم اپنے حقوق یہاں پہ کھو چکے ہو، تمہیں وہ سارے کے سارے حقوق واپس لوٹائے جائیں گے، اور ہم تمہیں کنسول کریں گے اور تمہیں اتنا خوش کر دیں گے کہ تم اس سے پہلے اتنا کبھی خوش نہیں ہوئے گے۔ جناب غسانیوں کا کنگ جو ہے وہ کعب بن مالک کو بیسکلی برائب کر رہا ہے، اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے غسانیوں کے بھی جو سپائز تھے نا وہ مدینہ میں موجود تھے، اور جیسے ہی یہ کام ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں سے سوشل بائیکاٹ کا کہا، انہوں نے اس کی خبر فوری طور پہ اپنے کنگ کو ادھر پہنچائی، اور پھر ان کے کنگ نے جو ہے وہ یہ خط بھیجا۔ اور کیونکہ آپ کے دشمن کا بیسٹ فرینڈ آپ کے لیے کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے، اس کا میرا خیال ہے کہ ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ پلاٹ ہم نے کتنی موویز میں دیکھا ہے کہ جیسے ہی آپس میں ان میں ذرا سی ناچاکی ہوتی ہے، جو ہیروز ہوتے ہیں بیسیکلی، تو ولن جو ہے وہ فوراً دونوں کو بعض اوقات اور دونوں میں سے کسی ایک کو برائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایک تو جو ہے وہ میری طرف آ جائے گا اور اس سے مجھے کتنی قیمتی معلومات ملے گی دوسرے کے متعلق، اور میں کس طرح ان کو پھر توڑ سکتا ہوں۔ تو وہی ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اس کیس میں اس کو پتا تھا غسان کنگ کو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ برائب نہیں کر سکتا، تو رہ گئے کعب۔ تو اس نے سوچا کہ یہ تو ایک انفیریئر، ایک چھوٹا سا پیادہ سا ہیں، تو یہ تو میری آفر فوراً قبول کر لیں گے، میں ان کو ذرا سا برائب کروں گا، ذرا ان کو پیسے لش پش اور سارا کچھ دکھاؤں گا تو یہ فوراً قبول کر لیں گے۔ کعب جو ہے نا، جسے کہ بالکل اس کنگ نے وہ کام کیا کہ اس نے وہ صفوف توڑنے کی کوشش کی، کہ آپ جن صفوں میں ہوتے ہیں، مسلمانوں کی جو صفیں تھیں نا وہ توڑنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا بیسٹ ایسٹ ہوتا ہے۔ آپ کا فرینڈ ٹرنڈ انٹو یور اینمی از دا بیسٹ ایسٹ فار یور اینمی بیسکلی، اور وہ ٹروفی پیس ہوتا ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنل سائڈ ہے، اور یہ آپ اپنے دشمن کو پچھاڑنے کی ایک سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہے کہ دیکھو تمہارا اندر کا بندہ میرے پاس ہے، میرے قبضے میں، اب تم کیا کر لو گے میرا، وہ والی چیز بھی ہے۔ تو ان کو ایک ایلیٹ صحابی مل جاتے غسانیوں کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر یہ ان سے پھر جاتے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اس خط کو پڑھا تو میں نے یہ فوری طور پہ جو ہے نا، میں نے یہ سوچا یا اللہ یہ تو میرا اس سے بھی بڑا ٹیسٹ آ گیا ہے جس سے میں گزر رہا ہوں۔ یعنی کہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو آپ نے مجھے اس سے بھی بڑا ٹیسٹ بھیج دیا ہے جس سے میں آلریڈی گزر رہا ہوں، میں تو وہی برداشت نہیں کر پا رہا، اب آپ نے مجھے میرے اوپر ایک اور اتنا بڑا ٹیسٹ بھیج دیا۔ کہتے ہیں میں جلدی سے اٹھا، میں نے اپنا جو فرنس تھا یا سٹوو تھا یا جہاں پہ وہ کھانا پکاتے تھے، جو بھی لکڑیاں جلاتے تھے، کہتے ہیں میں نے اس کے اندر وہ خط ڈالا اور اس کو جلا دیا فوری طور پہ، اور کیونکہ میرے ذہن میں فوری طور پر یہ بات آ گئی کہ یہ تو یہ میرا اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش آ گئی اب تو، کہ آپ کا ایمان جو ہے نا وہ آپ کو اس قسم کے ٹیسٹ سے گزرنے کی، اس قسم کی آزمائش سے گزرنے کی ہمت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں ٹیسٹ سے بچائے، اپنی آزمائشوں سے بچائے، اور اگر کبھی دے دیں تو اسے گزارنے کی ہمت بھی دیں۔ مگر جو آپ کی جو نالج ہے نا، اگر آپ کی دین کی نالج صحیح نہیں ہے نا تو آپ اینالائز ہی نہیں کر سکتے کہ آپ جس چیز سے گزر رہے ہیں وہ آپ کی آزمائش ہے یا آپ کی سزا ہے۔ یہ بات کتنے لوگوں کے دماغ میں آتی ہے کہ اگر میں بہت مشکل سے گزر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے رہے ہیں، میرے کسی عمل کی سزا دے رہے ہیں۔ بہت لوگوں کے دماغ میں آتی ہے، اور وہ بہت بحث بھی کرتے ہیں، بہت علماء سے بھی بحث کرتے ہیں، مگر یہاں پہ کلیئرلی آپ کو پتہ چلتا ہے جب آپ کی نالج صحیح ہو نا، اور ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ کعب بن مالک بہت وائز پرسن ہیں، بہت نالجبل ہیں دین کے معاملے میں، اور ہم بعد میں بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے نالجبل رہے ہیں ہمیشہ ایون فقہی معاملات میں، کہ انہوں نے فوری طور پہ اس چیز کا اندازہ لگا لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مزید آزمائش آئی ہے میرے اوپر۔ تو یہ نالج ہے جو آپ کو مدد دیتی ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں، آپ سمجھ سکیں ڈائنامکس، جس سچویشن میں آپ ہیں وہ اس کے ڈائنامکس کیا ہیں،
وہ آپ پر کیوں آئی ہے، وہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے. اور وہ آزمائش جو آپ کو اللہ کے زیادہ قریب کر دے اس کو آزمائش نہیں کہتے، اس کو بلیسنگ کہتے ہیں. یہ حضرت علی کا قول ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 50 دن گزرنے کے بعد، 50 صبح گزرنے کے بعد اور میرے اوپر یہ خط کی آزمائش آنے کے بعد اور میں نے اس کو جلا دیا. تو میرا خیال ہے کہ ٹائم ہم نے کافی زیادہ گزار دیا اور یہ کہانی ابھی باقی ہے، اور یہ واللہ اتنی خوبصورت کہانی ہے کہ اس کو جتنا ٹائم لگے وہ کم ہے. لیکن 1 گھنٹہ 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویک ہم اس کہانی کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی ویٹ کریں گے اس کہانی کا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.